محمد پیغمبر نے جب اس دنیا میں سچے مالک کا گیان دنیا کو دے کر گئے تو ان کی عزت، ان کا ادب احترام سچا مالک قرآن میں کہتا ہے تم ایسے کرو، وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ محمد پیغمبر جب اس دنیا سے موت پا کر چلے جائیں تو تم کبھی ان کی بیویوں سے نکاح مت کرنا۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، یہ تمہارے رب کے پاس بہت بری بات ہے۔ إِن تُبْدُوا شَيْئًا، اور اگر ایسا کچھ تم من میں رکھتے ہو اسے تم ظاہر کر دو، أَوْ تُخْفُوهُ، یا اسے چھپا کر رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، تو تمہاری اتنی ساری دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی سچا مالک جانتا ہے، کیونکہ شے رگ سے بھی زیادہ وہ قریب ہے، دل کے بھید کو جانتا ہے، جو بھید ہم اندر اپنے من اور دل میں چھپا لیتے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، دنیا کی ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ، ہاں محمد پیغمبر کی بیویاں ان کے گھروں میں، ان کے دروازوں پر ان سے ملنے کے لیے، ان سے گھریلو تعلقات اور رشتہ داری کے تعلقات رکھنے کے لیے کن لوگوں کو اجازت ہے؟ سنیے، لا جناح علیہن فی آبائہن، اگر ان کے باپ ان کے گھروں پر آئیں تو وہ آ سکتے ہیں گھریلو تعلقات کے حساب سے، ولا ابنائہن، ان کے جو بیٹے ہیں ان کے صلب سے ان کی اولاد وہ آ سکتی ہے، ولا اخوانہن، اور جو ان کے بھائی ہیں سگے خون کے رشتے سے، ولا ابناء اخوانہن، اور ان کے بھائیوں کی اولاد وہ آ کر ان سے مل سکتے ہیں رشتہ داری کے متعلق، رشتہ دار کے حیثیت سے، ولا ابناء اخواتہن، ان کی بہنوں کے اولاد لڑکا یا لڑکی وہ ان سے آ کر رشتہ داری کے تعلقات ان سے رکھ سکتے ہیں، ولا اخوانہن ولا نسائہن، اور جو ان کے ملک یمین میں کام کی غلام عورتیں ہیں وہ آ سکتی ہیں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو کچھ ان کے سیدھے ہاتھوں نے کمایا ہے وہ، ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ، اے نبی کی بیویاں محمد پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت پانے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم اللہ سے ڈر کر جیو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خوف اور خشیت، واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے ہر ایمانی اور گیانی بندے کے اوپر اپنی رحمت بھیجتے ہیں، اللہ اپنی رحمت بھیجتا ہے، فرشتے سچے مالک سے دعا کرتے کہ اے مالک ان پر اپنی رحمت دیا بھیج۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے گیانی بندو، صلو علیہ، تم بھی درود، تم بھی رحمت کی دعا کیا کرو محمد پیغمبر پر بھیجنے کے لیے، تم سچے مالک سے دعا کرو کہ اے مالک تو رحمت بھیج محمد پیغمبر پر، یہ ہوتا ہے صلاۃ جسے درود بھی کہتے ہیں، وسلموا، اور سلام، اے سچے مالک اللہ تو محمد پیغمبر پر سلامتی بھیج، انہیں موت کے بعد بھی ہمیشہ سلامت رکھ، یہ سلامتی بھیجنے کی دعا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیتے ہیں، لعنہم اللہ، تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، جس انداز سے بھی دکھ دیں، ان کے قانون کو توڑ کر، ان کی باتوں کا النگھن کر کے، ان کی باتوں کا پالن نہیں کر کے، ان کی باتوں کے پیچھے نہیں چل کر، ان کی اطاعت فرما برداری نہیں کر کے، اور اللہ کی بندگی اور غلامی نہیں کر کے تم اللہ اور اس کے رسول کو دکھ مت دو۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے تمام لوگوں کے اوپر بہت زیادہ دردناک
ذلیل ذلت والا، انہیں ذلیل کرنے والا عذاب ان کے اوپر آ کر رہے گا۔ والذین یؤذون المؤمنین، اور اگر کوئی کسی ایمانی اور گیانی بندے کو دکھ دیتا ہے، والمؤمنات، کسی ایمانی اور گیانی بہن کو دکھ دیتا ہے، بغیر مکتسبو، اور ایسا کچھ اس نے کیا نہیں کہ اسے سزا دی جائے، دکھ دی جائے، فقد احتملوا بہتانا، تو یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا گناہ ہے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور بہت ہی کھلا ہوا گناہ ہے۔